قصے گلیاروں کے پیش کرتے ہیں سعادت حسن منٹو کی لکھی کہانی منظور۔ جب اسے ہسپتال میں داخل کیا گیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ پہلی رات اسے آکسیجن پر رکھا گیا۔ جو نرس ڈیوٹی پر تھی اس کا خیال تھا کہ وہ نیا مریض صبح ہونے سے پہلے پہلے مر جائے گا۔ اس کی نبض کی رفتار غیر یقیناً تھی، کبھی زور زور سے پھڑ پھڑاتی اور کبھی لمبے لمبے وقفوں کے بعد چلتی۔ پسینے میں اس کا بدن شرابور تھا۔ ایک لہجے کے لیے بھی اسے چین نہیں ملتا۔ کبھی وہ اس کروٹ لیٹتا اور کبھی اس کروٹ۔ جب گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی تو اٹھ کر بیٹھ جاتا اور لمبے لمبے سانس لینے لگتا۔ رنگ اس کا ہلدی کی گانٹھ کی طرح زرد تھا، آنکھیں اندر ڈھسی ہوئی تھیں، ناک کا بانسا برف کی ڈلی تھا اور سارے بدن پر رعشہ تھا۔ ساری رات اس نے شدید کرب میں کاٹی۔ آکسیجن برابر دی جا رہی تھی۔ صبح ہوئی تو اسے کسی قدر افاقہ ہوا اور وہ نڈھال ہو کر سو گیا۔ اس کے 2-3 عزیز آئے، کچھ دیر اس کے پاس بیٹھے اور پھر چلے گئے۔ ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ ابھی اس کے مرض کی تشخیص نہیں ہوئی ہے۔ جب وہ اٹھا تو اسے ٹیکا لگایا گیا۔ اس کے دل میں بدستور میٹھا میٹھا درد ہو رہا تھا۔ شانوں کے پٹھے اکڑے ہوئے تھے، جیسے رات بھر انہیں کوئی کوٹتا رہا ہو۔ جسم کی بوٹی بوٹی دکھ رہی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ اس کی موت دور نہیں، وہ آج نہیں تو کل ضرور مر جائے گا۔ اس کی عمر 32 برس کے قریب تھی۔ ان برسوں میں اس نے کوئی راحت نہیں دیکھی تھی، جو اس وقت اسے یاد آتی اور اس کی صعوبت میں اضافہ کرتی۔ اس کے ماں باپ اس کے بچپن ہی میں داغِ مفارقت دے گئے تھے۔ معلوم نہیں اس کی پرورش کسی خاص شخص نے کی تھی، بس وہ ایسے ہی ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتا اس عمر تک پہنچ گیا تھا اور ایک کارخانے میں ملازم ہو کر 25 روپے ماہوار پر انتہا درجے کی افلاس زدہ زندگی گزار رہا تھا۔ اگر اس کے جسم میں ٹیسیں نہ اٹھتیں تو وہ اپنی تندرستی اور بیماری میں کوئی نمایاں فرق محسوس نہ کرتا، کیونکہ صحت اس کی کبھی بھی اچھی نہیں تھی اور کوئی نہ کوئی عارضہ اسے ضرور لاحق رہتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے وارڈ میں تھا، جس میں اس کی طرح اور کئی مریض بھی لوہے کی چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے۔ اس کے داہنے ہاتھ 9-10 برس کا ایک لڑکا کمبل میں لپٹا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ السلام علیکم، لڑکے نے بڑے پیار سے کہا۔ اس نے لڑکے کے پیار بھرے لہجے سے متصر ہو کر جواب دیا، وعلیکم السلام۔ لڑکے نے کمبل میں کروٹ بدلی۔ بھائی جان، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے اختصار سے کہا۔ اللہ کا شکر ہے۔ لڑکے کا چہرہ اور زیادہ تمتما اٹھا۔ آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام؟ اس نے مسکرا کر لڑکی کی طرف برادرانہ شفقت سے دیکھا۔ میرا نام اختر ہے۔ میرا نام منظور ہے۔ یہ کہہ کر لڑکے نے ایک دم کروٹ بدلی اور اس نرس کو پکارا جو ادھر سے گزر رہی تھی۔ آپا، آپا جان۔ نرس رک گئی۔ منظور نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سلام کیا۔ نرس اس کے قریب آئی اور اسے پیار کر کے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہاؤس سرجن آیا۔ منظور نے اس کو بھی سلام کیا۔ ڈاکٹر جی، السلام علیکم۔ ہاؤس سرجن اس کے سلام کا جواب دے کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر باتیں کرتا رہا۔ منظور کو اپنے وارڈ کے ہر مریض سے دلچسپی تھی۔ اس کو معلوم تھا کس کی حالت اچھی ہے اور کس کی حالت خراب ہے، کون آیا ہے، کون گیا ہے۔ سب نرسیں اس کی بہنیں تھیں اور سب ڈاکٹر اس کے دوست۔ مریضوں میں کوئی اس کا چچا تھا، کوئی ماموں، کوئی بھائی، سب اس سے پیار کرتے تھے۔ اس کی شکل صورت معمولی تھی، مگر اس میں ایک غیر معمولی کشش تھی۔ ہر وقت اس کے چہرے پر تمتماہٹ کھیلتی رہتی، جو اس کی معصومیت پر ہالے کا کام دیتی۔ وہ ہر وقت خوش رہتا۔ وہ بہت زیادہ باتونی تھا۔ اختر کے مرض کی تشخیص نہیں ہوئی تھی اور وہ بہت زیادہ چڑچڑا ہو گیا تھا، مگر منظور کی باتیں اسے کھلتی نہیں تھیں۔ منظور کا بستر اختر کے بستر کے پاس ہی تھا، اس لیے وہ تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد اختر سے گفتگو شروع کر دیتا، جو چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہوتی۔
بھائی جان آپ کے بھائی بہن ہیں؟ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا ہوں۔ آپ کے دل میں اب درد تو نہیں ہوتا؟ مجھے معلوم نہیں دل کا درد کیسا ہوتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، دودھ زیادہ پیا کریں۔ میں بڑے ڈاکٹر جی سے کہوں گا کہ آپ کو مکھن بھی دیا جائے۔ بڑا ڈاکٹر بھی منظور سے بہت پیار کرتا تھا۔ صبح جب وہ راؤنڈ پر آتا تو کرسی منگا کر منظور کے پاس تھوڑی دیر تک ضرور بیٹھتا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا۔ منظور کا باپ درجی تھا۔ وہ دوپہر کو 15-20 منٹ کے لیے آتا، سخت افراتفری کے عالم میں۔ وہ منظور کے لیے فر وغیرہ لاتا اور جلدی جلدی اسے کھلا کر اس کے سر پر محبت کا ہاتھ پھیر کر چلا جاتا۔ شام کو منظور کی ماں آتی اور برقع اوڑھے دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ اختر نے اسی وقت منظور سے دلی رشتہ قائم کر لیا تھا جب منظور نے اس کو سلام کیا تھا، اور منظور سے باتیں کرنے کے بعد یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ اختر نے ایک دن رات کی خاموشی میں سوچا تھا اور محسوس کیا تھا کہ اس کو جو تھوڑا بہت افاقہ ہوا ہے منظور کی دعاؤں ہی کا معجزہ ہے۔ جب اسے ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کی نبض غیر یقینی تھی اور ڈاکٹر مایوس تھے۔ وہ صرف چند گھڑیوں کا مہمان تھا۔ یہ اسے بعد میں پتہ چلا کہ اس کے داخل ہوتے ہی منظور نے اپنے دل ہی دل میں کئی مرتبہ دعا مانگی تھی کہ خدا اس پر رحم کرے۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ منظور کی دعاؤں ہی کا نتیجہ ہے کہ وہ بچ گیا ہے۔ اختر کو یقین تھا کہ وہ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس کا مرض مہلک بھی تھا اور ابھی اس کی تشخیص بھی نہ ہو سکی تھی۔ اب اس کے دل میں اتنی خواہش ضرور پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کچھ دن اور زندہ رہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ منظور سے اس کا رشتہ اتنی جلدی ٹوٹ جائے۔ کئی روز گزر گئے۔ منظور حسب معمول سارا دن چہکتا رہتا، کبھی نرسوں سے باتیں کرتا، کبھی ڈاکٹروں سے اور کبھی جمعداروں سے۔ جمعدار بھی منظور کے دوست تھے۔ اختر کو تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ وارڈ کی بدبودار فضا کا ہر ذرہ منظور کا دوست ہے۔ منظور جس شے کی طرف دیکھتا وہ فوراً اس کی دوست بن جاتی۔ اختر کی حالت جب ذرا سنبھلی تھی اور جب اسے معلوم ہوا تھا کہ منظور کا نچلا دھڑ مفلوج ہے تو اسے سخت صدمہ پہنچا تھا۔ اس کو حیرت بھی ہوئی تھی کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود منظور خوش کیوں کر رہتا ہے۔ باتیں منظور کے منہ سے بلبلوں کے مانند نکلتی تھیں۔ انہیں سن کر کون کہہ سکتا تھا کہ منظور کا نچلا دھڑ گوشت پوست کا ایک بے جان لوتھڑا ہے۔ اختر نے منظور سے اس کے فالج کے متعلق کوئی بات نہ کی، اس لیے کہ منظور سے ایسی بات کے متعلق پوچھنا بہت بڑی حماقت ہوتی۔ منظور خود اپنے فالج سے قطعاً بے خبر معلوم ہوتا تھا۔ اختر کو کسی اور ذریعے سے اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ ایک دن منظور کھیل کود کر گھر آیا تھا اور ٹھنڈے پانی سے نہایا تھا، اور پھر ایک دم اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا تھا۔ منظور اپنے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا۔ انہیں بہت دکھ ہوا تھا۔ شروع میں انہوں نے حکیموں سے علاج کرایا تھا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ پھر انہوں نے ٹونے ٹوٹکوں کا سہارا لیا تھا۔ آخر کسی کے کہنے پر انہوں نے منظور کو ہسپتال میں داخل کرا دیا تھا۔ ڈاکٹر مایوس تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ منظور کے جسم کا مفلوج حصہ کبھی درست نہ ہو سکے گا، مگر پھر بھی وہ اس کے والدین کا جی رکھنے کے لیے اس کا علاج کر رہے تھے۔ انہیں حیرت تھی کہ وہ اتنے دن زندہ کیسے رہا، اس لیے کہ فالج کے شدید حملے نے اس کے بدن کے بہت سے نازک اعضاء تک کو نہ چھوڑا تھا۔ وہ اس پر ترس کھاتے تھے اور اس سے پیار کرتے تھے۔ منظور نے سدا خوش رہنے کا گر اپنی شدید علالت سے سیکھ لیا تھا۔ اس کے معصوم دماغ نے خوش رہنے کا طریقہ خود ایجاد کیا تھا کہ اس کا دکھ دب جائے۔ چند دنوں کے بعد اختر کو پھر ایک دورہ پڑا۔ یہ دورہ پہلے دورے سے زیادہ تکلیف دہ اور خطرناک تھا، مگر اس نے صبر اور تحمل سے کام لیا اور منظور کی مثال سامنے رکھ کر اپنے دکھ درد سے غافل رہنے کی کوشش کی اور کامیاب ہوا۔
डॉक्टरों को 100% यकीन था कि दुनिया की कोई ताकत अख्तर को नहीं बचा सकती, मगर मौजज़ा रूनुमा हुआ। और जब रात की ड्यूटी पर मुतअय्यन नर्स ने सुबह सवेरे उसे दूसरी नर्स के सुपुर्द किया तो उसकी गिरती हुई नब्ज़ संभल चुकी थी और वो जिंदा था। रात भर अख्तर मौत से कुश्ती लड़ता रहा था। सुबह निढाल होकर जब वो सोने लगा तो उसने नीम मुंदी हुई आंखों से मंजूर की तरफ देखा। मंजूर महबे ख्वाब था और उसका चेहरा दमक रहा था। अख्तर ने अपने कमज़ोर और नहीफ दिल में मंजूर की पेशानी को चूमा और सो गया। जब उसकी आंख खुली तो मंजूर चहक रहा था और उसी के मुत्तलिक एक नर्स से कह रहा था, आपा, अख्तर भाईजान को जगाइए, उनकी दवा का वक्त हो गया है। सोने दो, अख्तर को आराम की ज़रूरत है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक हैं, आप उन्हें दवा दीजिए। अच्छा बाबा, देती हूँ। मंजूर ने जब अख्तर की तरफ देखा तो अख्तर की आंखें खुली हुई थीं। बहुत खुश होकर मंजूर ने बआवाज़ बुलंद कहा, अस्सलाम वालेकुम। अख्तर ने तकाहत भरे लहजे में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आप बहुत सोए? हाँ शायद। आपा आपके लिए दवा ला रही हैं। अख्तर ने महसूस किया कि मंजूर की बातें उसके नहीफ दिल को तकवीत पहुंचा रही हैं। थोड़ी देर के बाद अख्तर भी मंजूर की तरह चहकने चहकाने लगा। उसने मंजूर से पूछा, इस मर्तबा भी तुमने मेरे लिए दुआ मांगी थी? मंजूर ने जवाब दिया, नहीं। क्यों? मैं रोज़ रोज़ दुआएं नहीं मांगा करता, बस एक दफ़ा मांग ली, काफ़ी है। मुझे मालूम है आप ठीक हो जाएंगे। मंजूर के लहजे में तयक्कुन था। अख्तर ने ज़रा छेड़ने के लिए कहा, तुम दूसरों से कहते रहते हो कि ठीक हो जाओगे, खुद क्यों नहीं ठीक हो हुआ कर घर चले जाते? मंजूर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। बड़े डॉक्टर जी कहते थे कि मैं 1 महीने तक चलने फिरने लगूंगा। देखिए ना, अब मैं नीचे और ऊपर खिसक सकता हूँ। मंजूर ने कंबल के नीचे ऊपर नीचे खिसकने की नाकाम कोशिश की। अख्तर ने फौरन कहा, वाह मंजूर भैया वाह, 1 महीना क्या है, बस यूं गुजर जाएगा। मंजूर ने चुटकी बजाई और खुश होकर हंसने लगा। 1 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर गया। इस दौरान में अख्तर ने दर्द व करम के 2-3 दौरे सहे, जो ज़्यादा शदीद नहीं थे। अब उसकी हालत बेहतर थी, नकाहत दूर हो रही थी, आसाब से पहला सा तनाव भी नहीं दिखा था, दिल की रफ्तार ठीक थी। डॉक्टरों का ख्याल था कि अब अख्तर खतरे से बाहर है, लेकिन उनका ताज्जुब बदस्तूर कायम था कि वो बच कैसे गया। अख्तर डॉक्टरों के ताज्जुब पर दिल ही दिल में हंसता था। उसके ख्याल में उसे मालूम था कि उसे बचाने वाला कौन है, और वो कोई इंजेक्शन नहीं था, कोई दवा नहीं थी। उसको बचाने वाला मंजूर था, मफलूज मंजूर, जिसका निचला धड़ बिल्कुल नाकारा हो चुका था और जिसे ये खुश फहमी थी कि उसके गोश्त पोस्त के बेजान लोथड़े में जिंदगी के आसार पैदा हो रहे हैं। अख्तर और मंजूर की दोस्ती बहुत बढ़ गई थी। मंजूर की जात अख्तर की नज़रों में मसीहा का रुतबा रखती थी कि उसी ने उसको दोबारा ज़िंदगी अता की थी और उसके दिलो दिमाग से वो तमाम काले बादल हटा दिए थे जिनके साए में वो इतनी देर तक घुटी घुटी ज़िंदगी बसर करता रहा था। उसकी कनूतियत रज़ाइयत में तब्दील हो गई थी। उसे ज़िंदा रहने से दिलचस्पी हो गई थी। वो चाहता था कि बिल्कुल ठीक होकर अस्पताल से निकले और एक नई सेहतमंद ज़िंदगी बसर करनी शुरू कर दे। उसे बड़ी उलझन होती थी जब वो देखता था कि मंजूर वैसे का वैसा है। मंजूर के जिस्म के मफलूज हिस्से पर हर रोज़ मालिश होती थी, बिजली लगाई जाती थी, टीके दिए जाते थे, दवाइयाँ पिलाई जाती थीं, मगर कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होती थी। जूं जूं वक्त गुजरता जाता उसकी खुश रहने वाली तबीयत शिगुफ्ता से शिगुफ्तातर होती जा रही थी, और ये बात अख्तर के लिए हैरत और उलझन का बायस थी। एक दिन बड़े डॉक्टर ने मंजूर के बाप से कहा कि अब वो मंजूर को घर ले जाए, क्योंकि अब उसका इलाज नहीं हो सकता। मंजूर को सिर्फ इतना बताया गया कि अब उसका इलाज अस्पताल के बजाय घर पर होगा और वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा, मगर उसे सख्त सदमा पहुंचा। वो घर जाना नहीं चाहता था। अख्तर ने जब उससे पूछा कि वो अस्पताल में क्यों रहना चाहता है,
تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں میں اکیلا رہوں گا۔ ابا دکان پر چلے جاتے ہیں اور ماں ہمسائی کے یہاں جا کر کپڑے سیتی ہے۔ میں گھر میں کس سے کھیلا کروں گا، کس سے باتیں کیا کروں گا؟ اختر نے بڑے پیار سے کہا، تم اچھے جو ہو جاؤ گے منظور میاں، چند ہی دنوں کی تو بات ہے، پھر تم باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلا کرنا۔ نہیں نہیں، منظور نے کمبل سے اپنا سدا تمتمانے والا چہرہ ڈھانپ لیا اور رونا شروع کر دیا۔ اختر کو بہت دکھ ہوا۔ وہ دیر تک منظور کو چمکارتا پچکارتا رہا۔ آخر منظور کی آواز گلے میں رند گئی اور اس نے کروٹ بدل لی۔ شام کو ہاؤس سرجن نے اختر کو بتایا کہ بڑے ڈاکٹر صاحب نے اس کو ڈسچارج کر دینے کا آرڈر دیا ہے اور وہ صبح جا سکتا ہے۔ منظور نے اختر کے ڈسچارج ہونے کے بارے میں سنا تو بہت خوش ہوا۔ اس نے اتنی باتیں کیں کہ تھک گیا۔ اس نے ہر نرس کو، ہر جمعدار کو بتایا کہ بھائی جان اختر ٹھیک ہو کر جا رہے ہیں۔ رات کو بھی وہ اختر سے دیر تک خوشی سے بھرپور ننھی ننھی معصوم باتیں کرتا رہا اور آخر تھک ہار کر سو گیا۔ اختر جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ منظور کب ٹھیک ہوگا۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی دوا موجود نہیں ہے جو ایسے پیارے بچے کو تندرست کر دے؟ اس نے منظور کی صحت کے لیے صدق دل سے دعا مانگی، مگر اسے یقین تھا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کہ اس کا دل منظور کا سا پاک دل نہیں تھا۔ منظور اور اس کی جدائی کے بارے میں سوچتے ہوئے اختر کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ صبح منظور کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور اپنی نئی زندگی تعمیر کرنے میں مصروف ہو کر اسے اپنے دل و دماغ سے محو کر دے گا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ منظور کی السلام علیکم سننے سے پہلے ہی مر جاتا۔ اس کی نئی زندگی جو منظور کی عطا کردہ تھی، وہ کس منہ سے اٹھ کر اسپتال کے باہر لے جائے گا؟ سوچتے سوچتے اختر سو گیا۔ صبح وہ دیر سے اٹھا۔ نرسیں وارڈ میں ادھر ادھر تیزی سے چل پھر رہی تھیں۔ کروٹ بدل کر اس نے منظور کے بستر کی طرف دیکھا۔ منظور کے بجائے ایک بوڑھا ہڈیوں کا ڈھانچہ لیٹا ہوا تھا۔ ایک لہجے کے لیے اس پر سناٹا سا طاری ہو گیا۔ پھر پاس سے گزرتی ہوئی نرس سے اس نے قریب قریب چلا کر پوچھا، منظور کہاں ہے؟ نرس ایک دم رک گئی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے بڑے افسوسناک لہجے میں جواب دیا، بیچارہ صبح 5:30 بجے مر گیا۔ اختر کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اس کے بدن سے ساری طاقت جاتی رہی۔ اس نے سمجھا کہ یہ آخری دورہ ہے، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے ہسپتال سے رخصت ہونا پڑا کہ اس کی جگہ لینے والا مریض داخل کر لیا گیا تھا۔ دوستوں، یہ تھی کہانی منظور، لیکھک سعادت حسن منٹو۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔